واٹ اباؤٹ عمران خان؟ ابھی کیا کوئی ہے چکر ان سے دوستی وغیرہ کرنے کا؟ ذرا پولیٹیکل گراؤنڈز کے اوپر کر رہا ہوں نا بات، کے پولیٹیکل لوگوں نے ابھی تک بات نہیں کی اس کے ساتھ. دیکھیں جی، سیاست میں کبھی بھی کوئی ہمیشہ کے لیے دشمن نہیں ہوتا، لیکن سیاست کی بھی ایک لیمٹس ہیں، آپ کی ریڈ لائنز ہیں. جب آپ اس کو عبور کریں گے تو اس کی رسپانسیبل بھی آپ خود ہوں گے. تو آپ ان چیزوں سے آگے نکلیں گے تو پھر ہی ہے. وہ جو سانیہ 9 مئی ہوا وہ بھی آپ نے دیکھا کہ میاں نواز شریف صاحب کو بھی 3 دفعہ اتارا گیا، بینظیر کو اتارا گیا، لیکن پیپل پارٹی یا نون لیگ کبھی اس حد تک نہیں گئے. تو جو انہوں نے بیج بوئے ہیں آخر اس کا رزلٹ تو ان کو آنا تھا. عمران خان اسٹیج سے گرے تو میاں صاحب ان کے پاس پہنچے اور میاں صاحب نے ان کے لیے صحت کی دعا بھی کی اور انہیں یہی کہا کہ آپ جیسے ہی صحت مند ہوتے ہیں تو انشاءاللہ ایک ہیلدی مقابلہ ہم کریں گے. لیکن اس کے باوجود پتہ نہیں ان کے دل میں کیا بغض تھا، اور وہ آپ نے دیکھا ہی وہ اسٹیج پہ کھڑے ہو کے کیسے باتیں کرتے تھے اور کتنے ایروگینٹ تھے، اور وہ سیاست کی حدوں سے آگے نکل گئے تھے. انہوں نے اس کو پرسنل دشمنی بنا لی تھی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم، میں ہوں وقاص ولانا اور آپ دیکھ رہے ہیں 360 ڈیجیٹل. میرے ساتھ آج پاکستان مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما میاں غلام مصطفیٰ صاحب موجود ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں، خیریت سے؟ آپ سنائیں کیسی طبیعت؟ اللہ کا شکر. میاں صاحب، یہ 14 اگست گزری ہے، ابھی جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا ہے اور یہ جو ایک چیز ہے وہ زور پکڑتی جا رہی ہے کہ پہلا پرائم منسٹر ہوگا جو 5 سال پورے کرے گا. ایک تو یہ، اور اس کے اوپر واٹس یور ٹیک، اور کیا اچیومنٹس نون لیگ اور پاکستان گورنمنٹ اینڈ دی اسٹیبلشمنٹ، جس میں بیوروکریسی ہے، جس میں ملٹری بیوروکریسی ہے، انہوں نے ابھی تک اچیو کیا. اور یہ 14 اگست گزرا ہے، اس کا کیا لینڈ مارک بنا ہے، یادگار فتح بھی، اس کا بھی، اس کے اوپر آپ کیا کہیں گے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ دیکھیں کہ جب سے یہ حکومت بنی ہے، فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر اور میاں شہباز شریف صاحب آپس میں تقریباً بہت اچھے طریقے سے باہمی رضامندی سے تمام چیزیں طے کرتے ہیں اور ملک کو لے کے آگے چل رہے ہیں. اور جیسے مارکا حق میں آپ نے دیکھا کہ ہمیں فتح ہوئی. انڈیا جو ہمارے بارے میں بڑی باتیں کرتے تھے کہ یہ اس ملک کو تو دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، یہ اپنے طور پہ تباہ ہو جائیں گے، لیکن الحمدللہ ہم نے اپنے سے کئی گنا بڑے ملک اور کئی گنا بڑی اکانومی پہ فتح حاصل کی. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں کہ اب جو یہ ایران اور امریکہ کی جو جنگ ہے اس میں، اور یہ جو ہمیں ابھی ہوا ہے سعودی عرب اور ترکی اور پاکستان کا جو معاہدہ ہوا ہے ڈیفینس کا، تو اس میں الحمدللہ تمام امت مسلمہ اکٹھی ہو رہی ہے. اور آپ دیکھیں کہ ہم دنیا میں جا رہے ہیں، دنیا کے فیصلے کرا رہے ہیں اور دنیا میں پرومیننٹ ہو گئے ہیں بہت زیادہ. اور اللہ کا شکر ہے کہ اب آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے بہت زیادہ انویسٹمنٹ بھی اس ملک میں آئے گی، اور لوگ جو ہیں پاکستان پہ اعتماد کر رہے ہیں. اور دونوں یعنی فیلڈ مارشل اور پرائم منسٹر صاحب کا یہ جو لائزون ہے، انشاءاللہ تعالیٰ یہ بڑے اچھے طریقے سے چل رہا ہے اور حکومت اپنے 5 سال پورے کرے گی. اچھا، مجھے ایک چیز یہ بھی آپ سے جاننے کہ چونکہ آپ نون لیگ میں کافی عرصے سے، آپ مجھے آف دا ریکارڈ بتا رہے تھے کہ 90 سے آپ 98 سے آپ ہیں، تقریباً 28 سال زندگی کا سفر ہے. 2018 یہ جو پیریڈ تھا 2022، اس پیریڈ کے اندر کیا ایسا کیا ہوا؟ کیونکہ ابھی میں آپ کو ایک کلپ بھی سنواؤں گا، وہ ہے سلمان اکرم راجہ کا، جو کہ کہہ رہا ہے کہ جو ہوا تھا نواز شریف کے حوالے سے، وہ سمن نیوز کے ایک شو میں بیٹھ کے یہ کہہ رہا ہے، وہ اس کو ریوزٹ کرنے کی ضرورت ہے. تو آپ مجھے بتائیں کہ واٹ واز دیٹ پیریڈ؟ دیکھیے جی، ملک جو ہے نا 2018 میں اس سے پہلے بہت اچھے طریقے سے چل رہا تھا، اور میاں نواز شریف کی قیادت میں اس ملک کو پہلے بھی جب مسلم لیگ نون کی حکومت آئی، میاں نواز شریف اور میاں شہباز شریف نے اس ملک کو اندھیروں سے نکال کر اجالوں کی طرف لے کے آئے، اور اس ملک میں ترقی ہوئی، انفراسٹرکچر بنا. اور لیکن یہ چند لوگ جو بغض نواز شریف میں، انہوں نے اس ملک کو تباہ کرنے کی سازش کی. میں تو یہی کہوں گا کہ وہ بغض نواز شریف میں انہوں نے ایک پلان بنایا، اور جس کے نتیجے میں 2018 میں جو الیکشن تھا وہ رگ کیا گیا، اور اس کے نتیجے میں میاں نواز شریف صاحب کو پابند سلاسل کر دیا گیا. اور یہ ملک آپ دیکھیں اس کے بعد گراوٹ کی طرف گیا ہے، ڈکلائن کی طرف گیا ہے. اور جیسے ہی یہ مسلم لیگ نون کی حکومت دوبارہ آئی ہے تو آپ دیکھیں روز نیا پروجیکٹ ہو رہا ہے، روز نیا ہم مارکا یعنی کر رہے ہیں، کامیابی حاصل کر رہے ہیں. اور اللہ کا شکر ہے کہ جب بھی دنیا میں، جب بھی یہ پاکستان میں نون لیگ کی حکومت آئی ہے تو اس ملک نے ترقی کی ہے.
آپ مسلم لیگ نون کے اور میاں نواز شریف کے پروجیکٹ نکال دیں تو یہ ملک آپ کو کھنڈر نظر آئے گا. ٹھیک. اچھا واٹ اباؤٹ عمران خان؟ ابھی کیا کوئی ہے چکر ان سے دوستی وغیرہ کرنے کا؟ ذرا پولیٹیکل گراؤنڈس کے اوپر کر رہا ہوں نا بات، کہ پولیٹیکل لوگوں نے ابھی تک بات نہیں کی اس کے ساتھ. وائی؟ دیکھیں جی، سیاست میں کبھی بھی کوئی ہمیشہ کے لیے دشمن نہیں ہوتا ہے، لیکن سیاست کی بھی ایک لیمٹس ہیں، آپ کی ریڈ لائنز ہیں. جب آپ اس کو عبور کریں گے تو اس کی رسپانسبل بھی آپ خود ہوں گے. تو آپ ان چیزوں سے آگے نکلیں گے تو پھر ہی ہے. وہ ابھی تک ایروگینس یعنی لے کے چل رہے ہیں. اور جو سانیہ 9 مئی ہوا وہ بھی آپ نے دیکھا کہ میاں نواز شریف صاحب کو بھی 3 دفعہ اتارا گیا، بینظیر کو اتارا گیا، لیکن پیپل پارٹی یا نون لیگ کبھی اس حد تک نہیں گئے. تو جو انہوں نے بیج بوئے ہیں اخیر اس کا رزلٹ تو ان کو آنا تھا. تو یہ تو ایک قانونی معاملہ ہے، یہ عدالتیں ہی اس کا فیصلہ کریں گی، تو اس کے بعد ہی یہ ان کے بارے میں کوئی فیصلہ ہو سکے. مجھے یاد ہے کہ 2015 کے اندر 13 کے بعد جب یہ گرے تھے تو نواز شریف وینٹ ٹو ہز آفس آئی گیس ہاسپٹل، تو انہوں نے کہا تھا کہ آپ آئیں اور فرینڈلی میچ ایک کھیلتے ہیں. تو اب اگر وہ عدالتی فیصلے ہو جاتے ہیں تو فرینڈلی میچ دوبارہ کھیلنے کے لیے آپ مطلب کہ ہیں میدان میں؟ جی بالکل. فرینڈلی میچ ان دا سینس کہ میچ کھیلے نا، کوئی دشمنی تو نہیں ہے. بالکل جی، جو سزا ہے وہ انہوں نے کیا، ان کی سزا وہ بھگتیں گے، بٹ ایز اے پرسن پاکستان مسلم لیگ نون کو ایشو نہیں ہے. بالکل ایسے ہی ہے جی. آپ دیکھیں کہ جب اس سے پہلے الیکشن تھا، جب بینظیر صاحبہ واپس آئیں اور میاں نواز شریف صاحب واپس آئے، 2008 کا جو الیکشن تھا اس میں بھی جب بینظیر صاحبہ کو شہید کر دیا گیا تو اس وقت بھی میاں صاحب الیکشن کمپین چھوڑ کے تو فوری ان کے پاس پہنچے. وہ بدقسمتی سے اللہ تعالیٰ نے ایک لیڈر سے اس ملک کو محروم کیا، لیکن میاں صاحب نے اپنی اسپورٹس مین شپ دکھائی. اسی طرح جب عمران خان اسٹیج سے گرے تو میاں صاحب ان کے پاس پہنچے اور میاں صاحب نے ان کو یعنی ان کے لیے صحت کی دعا بھی کی اور انہیں یہی کہا کہ آپ جیسے ہی صحت مند ہوتے ہیں تو انشاءاللہ ایک ہیلدی مقابلہ ہم کریں گے. لیکن اس کے باوجود پتہ نہیں ان کے دل میں کیا بغض تھا، اور وہ آپ نے دیکھا ہی وہ اسٹیج پہ کھڑے ہو کے کیسے باتیں کرتے تھے اور کتنے ایروگینٹ تھے، اور وہ سیاست کی حدوں سے آگے نکل گئے تھے. انہوں نے اس کو پرسنل دشمنی بنا لی تھی. تو میرے خیال میں سیاست کو سیاست کی حد تک رہنا چاہیے. ہم یہ ملک ہے، ہم سب کا ہے، اور یہ ملک ہے تو ہم ہیں. صرف ہم یہ کہیں کہ جی نہیں اگر عمران خان ہے تو یہ ملک ہے، ورنہ اس کے بعد اس کے یہ چاہے تباہ ہو جائے، تو اگر عمران خان نہیں ہے تو یہ ملک نہیں ہے، تو ایسے ہی ملک نہیں چلتے. اس کے لیے آپ کو ٹالرنس لانی پڑتی ہے اور آپ کو اپنے رویوں میں جو بہتری لانی پڑے گی، تو پھر یہ ملک آگے چل سکے. 14 اگست پہ پورا پاکستان آزادی منا رہا تھا، لیکن چند یوتھیے وہ کہہ رہے تھے کہ یہ آزادی نہیں ہے، ابھی تو حقیقی آزادی آنی ہے. اصل میں جو لوگ ملک سے باہر بیٹھے ہیں نا، وہ اپنی فالوورشپ کے لیے صرف، یعنی کوئی ان کو ملک سے نہیں ہے. ورنہ ان کو پہلے یہ سوچنا چاہیے کہ ملک زیادہ عزیز ہے یا کوئی فرد واحد زیادہ عزیز ہے. تو ملک کو وہ تباہی کی طرف لے جانا چاہ رہے ہیں صرف ایک خبر اور اپنی فالوورشپ کو بتانے کے لیے جھوٹی خبریں دیتے ہیں. جیسے آپ نے دیکھا کہ 14 اگست پہ وجاہت جس کو ہماری ہی یعنی لوگ لے کر آئے اور اس کو اس ملک میں یعنی صحافت میں ایک نام دیا، اب وہ باہر بیٹھ کے ہمارے ہی اداروں کے خلاف یعنی بدتمیزی اور بد زبانی کر رہے ہیں اور جھوٹی باتیں بنا رہے ہیں کہ جی عمران خان کی ڈیتھ ہو گئی ہے صرف اپنی فالوورشپ بڑھانے کے لیے، حالانکہ کوئی ایسا معاملہ نہیں تھا. تو ان لوگوں کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے. یہ ملک ہے تو ہم لوگ ہیں، یہ ملک ہے تو ہماری عزت ہے، ورنہ ہم کہیں بھی جائیں تو تھرڈ کلاس شہری ہیں. تو یہ جو باہر بیٹھے ہوئے جس میں وجاہت سعید خان ہے، یہ اتنے بڑے جھوٹ بول رہے ہیں. جس طرح میں ایک وقت تھا وجاہت سعید خان کو میں دیکھا کرتا تھا، آئی ایم ویری جونیئر ٹو ہم، تو ایز کمپیئر ٹو، لیکن جب ہم اس کو دیکھتے تھے اور میں سمجھتا تھا کہ یار کیا بات ہے. یاد ہے مجھے یہ کراچی میں پروگرام کیے، محاذ پروگرام چلتا تھا دنیا ٹی وی پہ، اٹ واز امیزنگ. یہ جو پچھلا وقت تھا ایک دم سے کلٹ، یہ کیا ایسا جادو ہے. وہ آج کل میں کچھ فیس بک پہ، ٹویٹر پہ، ٹک ٹاک پہ نا وہ ویڈیوز آتی ہیں کہ وہ ہاتھ لگاتے ہیں ایون گورے بھی، تو بندہ نا تڑپنے لگ جاتا ہے. ٹھیک ہے، وہ ہپنوٹائز کرتے ہیں، واٹ ایور دے ڈو. مجھے لگتا ہے کہ ایسا ہی کچھ یوتھیوں کو نا کر دیا ہے، اکٹھے کر کے کوئی دم پڑتے ہیں کہ جس کے بعد انہوں نے کیا کرنا ہے کہ انہوں نے پاکستان کی نہیں اسرائیل کی، پاکستان کی نہیں بھارت کی، پاکستان کے دشمن ممالک کی، دشمن لوگوں کی زبان بولنی ہے. کیا ایسا جادو کیا ہے؟ وہ اس جادو کا توڑ بھی تو ہونا چاہیے نا کوئی. سر دیکھیں، جادو وہ کہتے ہیں جیسا وائرس ہوتا ہے ویسا ہی اینٹی وائرس ہوتا ہے.
تو الحمدللہ یعنی ہمارے ادارے بڑے اچھے طریقے سے کام کر رہے ہیں، اور یہ جو کلٹ ہے یہ میلٹ ڈاؤن ہو رہا ہے. اور لیکن اصل میں کچھ لوگ یہودی لابی کی فنڈنگ کے ساتھ بھی چل رہے ہیں، تو وہ صرف اپنی فالوورشپ اور لوگوں کو بیوقوف بنانے کا انہوں نے ٹھیکہ لیا ہوا ہے، اور صرف جھوٹ پہ جھوٹ وہ بول رہے ہیں، کوئی حقیقت نہیں ہے. اور وہ لوگ بھی اس ملک سے بنے ہیں. وہ یہ دیکھیں کہ وہ آج سے 10 سال پہلے 20 سال پہلے وہ کیا تھے. اس ملک نے ان کو عزت دی، لیکن اب سوشل میڈیا اور یہ فالوورشپ میں ان کو لاکھوں کروڑوں روپے آ رہے ہیں، تو وہ اپنی اس ارننگ کے لیے اس ملک کی عزت انہوں نے سٹیک پہ رکھی ہوئی ہے. اور وہ بس روز چاہتے ہیں ہم کو نئی بریکنگ نیوز چاہے جھوٹ کی حالت میں دیں، اور ہماری فالوورشپ جو لوگ بیوقوف بن رہے ہیں ان کے پیچھے لگ کے ان کو ہم بیوقوف بناتے رہیں اور ہم پیسے کماتے رہیں. یہ لوگ ملک سے مخلص نہیں ہیں، یہ صرف اپنی ذات سے مخلص ہیں. آپ دیکھ لیں شہباز گل کو دیکھ لیں، جب یہ گورنمنٹ میں آ کے وہ چچر کرنا تھا، اس سے پہلے کبھی نام سنا تھا آپ نے؟ بالکل. آپ ان سب کو دیکھ لیں نا، آپ یہ وجاہت کو دیکھ لیں، اس کو شہباز گل کو دیکھ لیں، آپ عمران ریاض کو دیکھ لیں، صابر شاکر کو دیکھ لیں. یہ تمام لوگ آج سے 10 سال پہلے کیا تھے، ان کی ورتھ کیا تھی، ان کے پاس یہ بنگلے، یہ گاڑیاں، یہ سٹیٹس، یہ فالوورشپ، یہ کہاں سے آئی؟ تو اس ملک نے ان کو سب کچھ دیا نا. اور اس کے اب یہ یعنی یہ کہتے ہیں کہ ہم اسی ٹریک پہ چلتے رہیں اور ہماری مانی جائے، ہم پہلے لوگوں کو جو بیوقوف بنا رہے تھے لوگ ویسے ہی بیوقوف بنے رہیں. لیکن ہمیں حقیقت کو مد نظر رکھتے ہوئے چلنا چاہیے. اور اس ملک میں الحمدللہ اس ٹائم دنیا کی اور پاکستان کی بہترین حکومت چل رہی ہے، اور ہمارے جو فیلڈ مارشل ہیں وہ بھی اور پرائم منسٹر بھی اب بڑی ارکریزی سے کام کر رہے ہیں، اور 20 گھنٹے کام کر رہے ہیں، اور اس ملک کو اندھیروں سے نکال کر ترقی کی طرف گامزن کیا ہے. لیکن یہ لوگ نہیں چاہتے کہ یہ ملک آگے جائے، اور یہ اسی ایجنڈے پہ چلے ہوئے ہیں. اچھا، ایک چیز بڑا نا واضح ڈفرینس نظر آتا ہے کہ جب 2018 سے 22 کا وقت تھا تو پرائم منسٹر کے اوپر عوام، پرائم منسٹر کے اوپر روزگار پروجیکٹ سے زیادہ نواز شریف، شہباز شریف، زرداری، بلاول اور جو مخالفین تھے ان کے نام ہوتے تھے زبان پہ. ہر ٹائم ان کا کوئی نہ کوئی چیز اسکرین پہ چلا رہا ہے، یہ کر رہا ہے، وہ کر رہا ہے. دس از اے ٹائم جو کہ تقریباً اتنا ہی وقت گزر چکا ہے، 2022 سے آج 2026 ہے، تو یہ اس کے بعد کی حکومتیں ہیں. میں نے ایک بھی فرام دا سی ایم ٹو پی ایم میں نے کبھی اس کا نام نہیں سنا. تو دس از ویری مچ کلیئر ڈفرینس امنگ کہ اس کی پرائرٹیز کیا ہیں. ان کی پرائرٹیز عوام ہے، تو یہ واضح فرق نظر آ رہا ہے، لیکن وہ کلٹ نہیں مان رہا. جی بالکل. آپ دیکھیں کہ چاہے میاں نواز شریف ہوں یا میاں شہباز شریف ہوں یا مریم صاحبہ ہوں سی ایم پنجاب، یا حمزہ شہباز شریف صاحب ہوں، یہ لوگ جب بھی ہماری میٹنگز ہوتی ہیں تو یہ اس میں کہتے ہیں کہ اب ہمارے کام کرنے کا وقت ہے، اس وقت ملک کو آگے لے جانے کا وقت ہے، اس وقت کام کرنے کا وقت ہے، تو ہم کام کریں. جب سیاست کا وقت آئے گا، الیکشن آئے گا، تو پھر ہم الیکشن کھیلیں گے. اس وقت کام کھیلیں. لیکن کچھ لوگ ہیں جن کو اس ملک کی ترقی جو ہے نا وہ راس نہیں آتی. ان کو یہی ہے کیونکہ ان کو پیسے اس چیز کے مل رہے ہیں باہر کی یہودی لابی سے اور امریکہ سے اور ملکوں سے اور یا انڈیا سے. جو ملک پاکستان کی مخالفت میں ہیں وہ ان لوگوں کی فنڈنگ سے چل رہے ہیں، اور ان کا کام یہی کہ عوام کو بیوقوف بنا کے رکھیں، الجھا کے رکھیں. اور جو یہ ترقی کر رہا ہے یہ ملک، یہ اس ترقی کو دیکھنے کے بجائے لوگوں کو بیوقوف بنائیں. اچھا، 5 سال کمپلیٹ ہو جاتے ہیں آپ کی گورنمنٹ کے، ویئر یو تھنک کہ پاکستان وڈ اسٹینڈ؟ جی بالکل انشاءاللہ 5 سال. آپ دیکھیں، اب میں سی ایم پنجاب پہ آ جاؤں کہ پہلی دفعہ لیبر میں ابھی کوئی 1,80,000 کے قریب مریم صاحبہ جو ہیں وہ گھر بنا رہی ہیں. جو لیبر، جو غریب آدمی، جو عام آدمی گھر خرید نہیں سکتا، اس کے لیے یعنی روٹی، کپڑا اور مکان بیسک چیزیں ہیں. اسی طرح آپ دیکھیں ان کا وہ شادی کا ہے، شادیاں فری کرا رہے ہیں. اسی طرح آپ صفائی کا نظام دیکھ لیں، آپ یعنی سستے قرضے دے رہے ہیں. آپ دیکھیں کہ کسانوں کو زمین فری دے رہے ہیں، 4 ایکڑ کا بھی مریم صاحبہ نے اعلان کیا، سی ایم صاحبہ نے. تو یعنی لاٹ آف پروجیکٹ ہیں جو آنے والے دنوں میں بھی آ رہے ہیں، اور انشاءاللہ 5 سال میں جو مکمل ہوں گے اس کے بعد ہم عوام کے پاس جائیں گے. عوام بہتر فیصلہ کرے گی انشاءاللہ تعالیٰ. آپ سمجھتے ہیں کہ عوام فیصلہ کرے گی؟ جی انشاءاللہ تعالیٰ. عوام دیکھ رہی ہے، اور انشاءاللہ عوام کو یہ بھی پتہ ہے کہ آج سے پہلے بھی اس ملک میں یہ سارا انفراسٹرکچر، سارے کام کس نے کیے ہیں. عمران خان نے کیا کیا؟ عمران خان نے لوگوں کو صرف خواب دکھائے. عمران خان کہتا ہے کہ باہر سے لوگ آئیں گے،
کتنے لوگ باہر سے آئے, کتنی انویسٹمنٹ باہر سے آئی. اور وہ تو پہلے کہتا تھا کہ قرضہ لینا بری چیز ہے, پھر قرضہ لے کے تو کہتا تھا مبارک ہو, اس قوم کو مبارک ہو, ہمارا قرضہ اپروو ہو گیا. انہوں نے 50 لاکھ وہ گھر دینے تھے لوگوں کو, 1 کروڑ نوکری دینی تھی, وہ کہاں پہ ہیں؟ کتنے لوگوں کو نوکریاں ملی ہیں؟ وہ تو بہت چیز پرانی ہو گئی نا. بالکل. لیکن آپ آج دیکھیں نا ان کے رزلٹس آنے والے دنوں تک, آنے والے سالوں تک چلتے ہیں نا. اب اسی کا رزلٹ یہ ہے کہ اس کا بیکلیش یہ ہے کہ آج نوجوان بے روزگار پھر رہے ہیں, آج انڈسٹری بند ہو گئی. جب ملک میں آپ افراتفری ڈالیں گے, جب ملک میں اچھے حالات نہیں ہوں گے, تو ملک میں کون انویسٹمنٹ کرنے آئے گا؟ تو ابھی آپ سمجھتے ہیں کہ حالات بہت سٹیبل ہیں؟ جی جی بالکل, حالات بہتری کی طرف جا رہے ہیں, اور ان شاء اللہ تعالیٰ آپ آنے والے دنوں میں دیکھیں گے کہ ملک میں انویسٹمنٹ بھی آئے گی, سرکولیشن آف منی ہوگی, اور جب سرکولیشن آف منی ہوگی تو لوگوں کو روزگار بھی ملے گا, ہر ایک کی جیب میں پیسے بھی جائیں گے, خوشحالی بھی آئے گی. اچھا, ایک مجھے اور چیز بتائیں کہ جو نواز شریف کی قیادت کا ایک وہ اثر ہے, کیا وہ وفاق تک بھی جاتا ہے؟ جی بالکل, جو بھی فیصلے ہوتے ہیں, ابھی میں آیا ہوں تو آج بھی ایک میٹنگ چل رہی ہے جس میں کشمیر سے ریلیٹڈ ساری چیزیں ڈسکس ہو رہے ہیں. ہماری پارلیمانی کمیٹی کا اجلاس چل رہا ہے, اس کو میاں نواز شریف صاحب ہیڈ کر رہے ہیں. اس میں پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب بھی ساتھ ہیں, اس میں دیگر سی ایم صاحبہ بھی ہیں, اور ہماری جتنی دیگر لیڈرشپ ہے وہ تمام وہاں پہ موجود ہیں, اور مل کے سب فیصلہ کرتے ہیں. صحیح. اچھا, مجھے لاسٹ میں ایک چیز بتا دیں کہ جو مکہ ایگریمنٹ ہے, اس مکہ ایگریمنٹ کے کیا اثرات آپ آگے فیوچر میں دیکھ رہے ہیں؟ جی, مکہ ایگریمنٹ آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں امت مسلمہ کو ایک دفعہ پھر اکٹھا ہونے کا موقع دیا ہے, اور ان شاء اللہ تعالیٰ آپ آنے والے دنوں میں دیکھیں گے کہ قطر, کویت اور بھی جتنے مسلم ملک ہیں وہ بھی اس میں شامل ہوں گے, اور یہ ایک اکنامک بلاک بنے گا. اور امت مسلمہ ہمیں تو ویسے ہی کعبے کی حفاظت ہمارے پہ فرض ہے, اور یہ ایک پورا یعنی یہ پوری دنیا میں یہ کوئی ہم نے کوئی یہ نہیں کہ لڑنے کے لیے کوئی بنا رہے ہیں, اس میں تمام امت مسلمہ اکٹھی ہوگی, اور تمام امت مسلمہ کے جو بھی مسائل ہیں وہ بھی حل کیے جائیں گے, اور بزنس بڑھے گا, اور آنے والے دنوں میں انشاءاللہ تعالیٰ نئی اپرچونٹیاں آئیں گی. چلیں, بہت شکریہ میاں صاحب, آپ تشریف لائے. میں نے بڑا ایک کوئک راؤنڈ اپ کیا, اور انہوں نے جو مجھے ایک چیز سمجھ آئی ہے کہ پاکستان کی اس گورنمنٹ کا جو صحیح سامنا ہے وہ کسی کلٹ کے ساتھ نہیں, بلکہ پاکستان کی عوام کے روزگار اور ان کے بہتر مستقبل کے ساتھ ہے. اسی کے ساتھ مقابلہ ہونا چاہیے, جو مہنگائی آئے گی اس کے ساتھ مقابلہ ہونا چاہیے گورنمنٹ کا, پھر ہی لوگوں کو سکون ملے گا, رادر کہ ہم آپس میں لڑتے رہیں. تو یہ اس وقت کی حکومت کی مجھے ڈائمینشن نظر آ رہی ہے. آپ کا ایک دفعہ پھر بہت شکریہ, فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. اللہ حافظ.